نہیں ڈالی جا سکتی۔ سپہ سالار نے عوام اور پاک فوج کے درمیان رشتہ انتہائی مضبوط قرار دے دیا۔ پاک فوج فسادیوں کے خلاف لڑ رہی ہے، گمراہ گروہ کو اپنے نظریات مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ جنرل عاصم منیر کی طلباء سے گفتگو۔ پنجاب میں سپر سیڈز کے استعمال کے شاندار نتائج، 1000 کاشتکاروں نے چند ماہ میں 57 کروڑ روپے سے زائد کما لیے۔ مریم نواز کا بیان۔ اور بہاولپور میں 20ویں چولستان جیپ ریلی، پریپیئرڈ کیٹیگری میں دفاعی چیمپئن زین محمود نے ایک بار پھر میدان مار لیا۔ فائٹ لائک کامریڈز۔ ہمیں فوج میں یہی تو مزہ ہے فوج کا کہ ہمیں بیٹھے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کون پختون، کون سندھی، کون بلوچی، کون پٹھان۔ ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں، بس ساتھیوں کی طرح۔ پاک فوج آج کل جو ہے وہ فسادیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج، ہم لڑ رہے ہیں۔ جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں، یہ خارجیز ہیں، یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں۔ فتنہ الخوارج کو اپنی فرسودہ سوچ کبھی ملک پر مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ آرمی چیف کا ایک بار پھر دو ٹوک پیغام۔ فتنہ الخوارج کے فسادی اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ یہ خوارج ہیں اور دین سے نکلے ہوئے ہیں۔ فسادیوں کے بارے میں اسلام کے احکامات بہت واضح ہیں۔ فوج اور عوام میں خلیج ڈالنے کی کوئی کوشش آئندہ بھی ناکام ہوگی۔ ریاست کے سامنے سرنڈر کرنے والے رحم کی توقع کر سکتے ہیں۔ اسلام نے خواتین کو خصوصی حقوق دیے ہیں۔ خارجیوں کو یہ کس نے اختیار دیا کہ وہ خواتین سے حقوق چھین لے؟ اسلام کے دیے ہوئے حقوق کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ جنرل عاصم منیر کی طلباء سے خصوصی گفتگو۔ خیبر پختونخوا حکومت کے وفود کا مجوزہ دورہ افغانستان، صوبائی حکومت مذاکرات کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہے گی۔ TORs تیار کر لیے گئے، 2 وفود افغانستان جائیں گے۔ پہلا وقت مذاکرات کے لیے ماحول سازگار بنائے گا۔ ابتدائی بات چیت میں بارڈر ایریا کے قبائلی اعضاء شامل ہوں گے۔ دوسرا وقت کئی سٹیک ہولڈرز پر مشتمل ہوگا۔ بیرسٹر سیف رابطہ کاری کے لیے فوکل پرسن نامزد۔ وفود بھیجنے کا مقصد کراس بارڈر ٹرائبل ڈپلومیسی مضبوط بنانا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے خارجہ امور صوبے کے بجائے وفاق کا دائرہ اختیار قرار دے دیا۔ بیرسٹر سیف کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے افغانستان کے مجوزہ دورے سے متعلق وفاق سے رابطے کی بات کی تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں امن کے قیام کے لیے گرینڈ امن جرگہ، سابق اور موجودہ ارکان اسمبلی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ضلعی صدور شریک ہوئے۔ شرکا سفید جھنڈے لے کر جرگے میں پہنچے۔ اختتام پر جیل چوک سے صدام چوک تک ریلی نکالی گئی۔ دہشت گردوں کا ایک بار پھر بلوچستان کے امن پر وار۔ کلات میں لیویز چوکی پر حملے میں ایک اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ لیویز فورسز کی جوابی کارروائی میں حملہ آور فرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا حملہ ناکام بنانے پر بہادر اہلکاروں کو خراج تحسین۔ بلاول بھٹو نے بانی PTI کو نوجوانوں میں مایوسی پھیلانے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ بانی PTI کی سیاست سے پاکستان کو پاک کرنا ہوگا۔ ان سے جمہوری کردار کی امید نہیں، فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کیسے چلانا ہے۔ فوج ہو، پارلیمنٹ ہو یا عدلیہ، سبھی پاکستان کے ادارے ہیں۔ خواہش ہے ادارے مضبوط اور عوام خوشحال ہوں۔ اجتماعی اقدامات اور اتفاق رائے سے ہی مسائل کا حل ممکن ہے۔ جیالے چیئرمین کی میونخ میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ گلگت بلتستان میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی سازش ناکام بنا دی۔ وزیر اعلیٰ گلبر خان نے علاقے میں صورتحال معمول کے مطابق قرار دے دی۔ غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد نے صوبے کا رخ کیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی پریس کانفرنس، لینڈ ریفارمز کے لیے قانون سازی کرنے کا عزم۔ KP حکومت کا فضل الرحمان کی سیکیورٹی تھریٹ سے متعلق خط تشویشناک قرار۔ حکومت تشویش اور خوف پھیلانے کے بجائے اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ کامیاب امن جرگے کے بعد KP حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ ترجمان JUI کا پیغام۔ گورنر خیبر پختونخوا کا مولانا فضل الرحمان سمیت تمام سیاسی شخصیات کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے خواہش مند۔ IG کو ہدایت کریں گے وہ مولانا کو درکار تمام سیکیورٹی فراہم کریں۔
کل علماء کی کانفرنس بلائی ہے، صوبے کے امن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، سیاست ہوتی رہے گی لیکن مل کر امن قائم کرنا ہوگا، فیصل کریم کنڈی کی اسلام آباد میں گفتگو۔ اسی طرح کی کوئی ریلیف، امید یا تسلی نہ دی گئی تو 1985 سے زیادہ بدتر حالات ہوں گے کراچی کی سڑکوں پر۔ ایم کیو ایم کا کراچی میں لسانی فسادات کرانے کی سازش کا الزام لاوا پک رہا ہے، کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ سندھ حکومت نے ڈمپر مافیا کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ فاروق ستار کی پریس کانفرنس واضح کر دیا، آفاق احمد بیان نہ بھی دیتے تو عوام میں بہت غم و غصہ ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما کا چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان سندھ حکومت نے فاروق ستار کے پریس کانفرنس زہریلی سوچ کا مربع قرار دے دی۔ کراچی کے عوام ایم کیو ایم کی نفرت اور تقسیم کی سیاست کو رد کر چکے، ان کی تعصب کی سیاست کا جنازہ نکل چکا۔ سعدیہ جاوید کا رد عمل، ڈمپروں سے لوگوں کی اموات کو محض حادثات قرار دے دیا۔ کراچی میں ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات کی یقین دہانی۔ کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات پر گورنر سندھ نے قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو دوسرا خط لکھ دیا۔ شہر میں انتظامی غفلت اور قانون سے روگردانی حادثات کی بڑی وجہ قرار۔ سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق صبح 7 سے رات 11 بجے تک بھاری ٹریفک شہر میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہونے کی شکایات بڑھ رہی ہیں۔ امید ہے عدالت عالیہ اپنے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ خط کا متن۔ سندھ حکومت کے ترجمان ارسلان شیخ نے این ایچ اے کی تباہ حال سڑکیں سندھ میں حادثات کی بنیادی وجہ قرار دے دیں۔ 1 ماہ سے زائد ہو گیا، سکھر سمیت دیگر شہر اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم سے گزارش ہے اپنا نظام درست کریں، دعا ہے چچا بھتیجی کا محبت بھرا رشتہ قائم رہے، لیکن مہربانی کر کے دوسرے صوبوں پر بھی نظر کرم کر دیں۔ جیال رہنما کی نیوز کانفرنس۔ سیون میں وزیر اعلیٰ سندھ کے علاقے میں حادثے کی ذمہ داری وفاق پر نہ ڈالی جائے، وزیر اطلاعات پنجاب کا جوابی وار۔ سندھ میں 16 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت اور مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ ہیں، کیا مراد علی شاہ کو اپنے حلقے میں کام کے لیے بھی وفاق کی ضرورت ہے؟ عظمہ بخاری کا سوال۔ پنجاب کے 90% منصوبے اس کے اپنے فنڈ سے مکمل ہونے کا دعویٰ۔ سندھ حکومت کے نئے ترجمانوں کو زمینی حقائق پر بریفنگ دینے کا بھی مشورہ۔ وزیر اعظمی اور بالکل قریب ہے بلاول بھٹو نے سالہ بڑھنا، دعا بڑھنا، جمع بڑھنا، اس ملک نہ وزیر اعظم بڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ نے۔ گورنر پنجاب کی بلاول بھٹو کے جلد وزیر اعظم بننے کا یقین، 2 سال لگے یا 4 سال، جیالے چیئرمین وزیر اعظم ضرور بنیں گے۔ 2-4 سڑکوں کے لیے فنڈز کے لیے منتیں کرنے کے عادی نہیں، عوامی مسائل کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ سردار سلیم حیدر کا پنڈی کھیپ پہ خطاب۔ سربراہ قاف لیگ چودھری شجاعت نے سیاسی جماعتوں سے رابطوں کے لیے پولیٹیکل کوارڈینیشن کمیٹی قائم کر دی۔ میر نصیر منگل کمیٹی چیئرمین اور غلام مصطفیٰ ملک وائس چیئرمین مقرر۔ کمیٹی معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے گی۔ پنجاب میں سپر سیڈز کے استعمال کے شاندار نتائج، 1000 کاشتکاروں نے چند ماہ میں 57 کروڑ روپے سے زائد کما لیے۔ کاشت پر ڈیزل کے استعمال میں 48.5 کروڑ روپے کی بچت، لیبر کاسٹ، وقت اور ایندھن کی بچت سے کسانوں کو بڑا ریلیف ملا، مریم نواز کا بیان۔ کراچی میں مقتول مصطفیٰ عامر کے آخری بار گھر سے نکلنے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ 6 فروری کو 6:30 بجے شام کالی گاڑی میں گھر سے نکلا، 1 گھنٹے کے بعد ہی مصطفیٰ کی نیٹ ڈیوائس بند ہو گئی تھی، والدہ کا بیان۔ 11 جنوری کو لاش اب چوکی سے ملی۔ بارشیں نہ ہونے سے خشک سالی خطرناک حد تک بڑھ گئی، خانپور ڈیم کی بھل صفائی سے بھی پانی کی سپلائی میں مزید کمی۔ راولپنڈی میں زیر زمین پانی کی سطح گر گئی، واسا نے شہر میں خشک سالی ایمرجنسی نافذ کر دی۔ 70 ملین گیلن یومیہ ضرورت کے برعکس شہر کو 51 ملین گیلن پانی کی سپلائی۔ سروس اسٹیشنز اور گھروں میں گاڑیاں دھونے پر 1 ماہ کی پابندی عائد۔ باغیچوں کو پانی دینے سے اجتناب کی ہدایت، خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔
مٹھی اور اسلام کوٹ کی 1 لاکھ سے زائد آبادی کو صاف پانی کی فراہمی 2 ماہ سے معطل، پانی کا شدید بحران پیدا ہو گیا، شہری اور جانور کنووں کا کڑوا پانی پینے پر مجبور۔ لاہور کو آکسیجن ہب بنانے کے لیے دریائے راوی کے کنارے قدرتی ایئر فلٹر بنانے پر کام شروع، 978 ایکڑ پر قدرتی جنگل بنانے کی مہم کا آغاز، 1,05,000 درخت لگا دیے گئے، 6 لاکھ سے زائد درخت لگانے کا ہدف مقرر۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی چینی سرمایہ کاروں کو سندھ میں ای وی مینوفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنے کی دعوت، مراعات اور کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کا وعدہ۔ حیدرآباد میں جھلس کر جاں بحق سندھی زبان کے شاعر آکاش انصاری پر تشدد کا انکشاف، جسم پر تیز دھار آلے کے نشانات پائے گئے، پولیس نے لے پالک بیٹے اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، ڈاکٹر آکاش کو ان کے بیٹے نے قتل کیا، ڈرائیور کا الزام۔ سندھ میں سرکاری دفتر، گاڑی اور یونیفارم کی سوشل میڈیا پر تشہیر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم، سرکاری ملازمین افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، وزیر اعلیٰ سندھ نے چیف سیکرٹری اور آئی جی سندھ کو مراسلہ جاری کر دیا۔ پیٹرول 1 روپے فی لیٹر سستا ہو کر 256 روپے 13 پیسے فی لیٹر ہو گیا، لائٹ ڈیزل 5 روپے 25 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے کمی، عوام نے قیمتوں میں کمی اونٹ کے منہ میں زیرہ قرار دے دی۔ رمضان سے قبل منافع خور سرگرم، ہول سیل قیمتوں میں کمی کے باوجود دالیں سستی نہیں ہو سکیں، چنے کی دال 260 روپے فی کلو ہونے کے باوجود 400 روپے فی کلو میں فروخت، دال ماچ کی ہول سیل قیمت 350 روپے، ریٹیلر 500 روپے فی کلو میں فروخت کر رہے ہیں، مونگ اور مسور کی دالیں بھی سستی ہونے کے باوجود مہنگے داموں فروخت۔ یوٹیلیٹی سٹورز ورکرز یونین نے کل مظاہروں کا اعلان کر دیا، ڈیلی ویجز ملازمین کی برطرفیوں کے خلاف ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی کریک ڈاؤن میں تیزی، کالے قانون کے تحت 3 کشمیری سرکاری ملازمین برطرف، 1 شہری کی جائیداد ضبط کر لی، مودی سرکار نے 2023 سے اب تک مقبوضہ وادی میں 200 جائیدادوں پر قبضہ کر لیا۔ امریکہ سے نکالے گئے مزید 117 بھارتی شہری وطن واپس پہنچ گئے، تمام افراد غیر قانونی طور پر ڈنکی روٹس کے ذریعے امریکہ میں داخل ہوئے تھے۔ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کے خلاف ہزاروں افراد کا لندن میں احتجاجی مارچ، مظاہرین کی امریکی صدر اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب کے بعد بدھ کو پاکستان اور نیوزی لینڈ پہلے میچ میں ٹکرائیں گے، حارث رؤف کی انجری کے بعد پہلی انٹری، قومی ٹیم کے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں بھرپور پریکٹس۔ افغانستان کے آل راؤنڈر راشد خان نے پاکستان پہنچ کر افغانستان ٹیم کو جوائن کر لیا، کراچی پہنچنے پر پرتپاک استقبال، حارث رؤف نے گلے لگایا، بابر اعظم کے ساتھ بھی گپ شپ۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں دنیا کے سب سے بڑے مقابلے کا بے صبری سے انتظار، انضمام شاہد آفریدی، یوراج سنگھ، نوجوت سنگھ سدھو کی پاک بھارت میچ پر دلچسپ گفتگو۔ لاہور میں پنجاب پولو کپ کا فائنل، ٹیم ایچ این نے جیت لیا، ڈی ایس پولو کو 6 کے مقابلے میں 10 گول سے شکست، پیلو بیلازادی نے 4 گول سکور کر کے پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ جیت لیا۔ شندور پولو میں بھی اعصاب شکن مقابلہ، چترال نے گلگت بلتستان کو 1 گول کے مارجن سے ہرا دیا۔ لاہور میں سائیکلوتھون کا لبرٹی میں انعقاد، شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، سیٹیوں نے سائیکل چلا کر ریلی کی قیادت کی۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کی مناسبت سے لاہور کے جیلانی پارک میں ڈاگ شو کا انعقاد، جرمن شیفرڈ، راٹ وائلر، بیلگم شیفرڈ، لیبراڈور سمیت معیاری بلڈ لائن کے کتے پیش۔ لاہور میں 3 روزہ فیض فیسٹیول کے آخری روز طالبات کے کلاسیکی رقص نے میلہ لوٹ لیا، مختلف مباحثوں میں ادیبوں، شاعروں اور فنکاروں کے مکالمے۔